بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم کے تعارف کے سلسلے میں علم منطق کے دوسرے حصے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے علم منطق کے اہم ابواب میں قیاس، استقراء اور تمثیل کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں علم منطق کے اہم ابواب۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ علم منطق کا موضوع دو چیزیں ہیں، یعنی معرف اور حجت۔ لہٰذا بنیادی طور پر علم منطق دو ابواب میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی تصورات اور تصدیقات۔ فقط کسی چیز کا ادراک کرنا اور اسے ذہن میں لے آنا تصور کہلاتا ہے، اور اگر ادراک اس طرح ہو کہ وہ چیز حقیقت اور واقعیت کے مطابق بھی ہے تو ایسا ادراک تصدیق کہلاتا ہے۔ تصورات، اس باب کا تعلق علم منطق کے پہلے موضوع یعنی معرف کے ساتھ ہے، لہٰذا اس باب میں مفردات کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ تصورات کے اہم موضوعات میں الفاظ کی تقسیمات، مفہوم کلی، نسب اربعہ اور حدود و تعریفات شامل ہیں۔ تعریف یعنی معلوم تصوری سے مجہول تصوری کو حاصل کرنا۔ مثلا جب کہا جائے حیوان ناطق تو معلوم ہوتا ہے کہ مراد انسان ہے، لہذا حیوان ناطق معرف اور انسان معرف کہلائے گا۔ تصدیقات، اس باب کا تعلق علم منطق کے دوسرے موضوع یعنی حجت اور استدلال کے ساتھ ہے۔ اس باب میں قضیہ یعنی مرکب تام یا جسے جملہ کہتے ہیں کی تعریف، اقسام، استدلال یا استنتاج کی تعریف اور اس کے مختلف طریقوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اس باب کو باب حجت بھی کہا جاتا ہے۔ حجت یا احتجاج عربی زبان میں استدلال کو کہتے ہیں۔ استدلال کے تین طریقے ہیں، قیاس، استقراء اور تمثیل۔ قیاس، علم منطق کی اصطلاح میں قیاس سے مراد وہ قیاس نہیں ہے جو علم اصول میں اہل سنت کے ہاں چوتھا مصدر فقہی شمار ہوتا ہے، بلکہ یہاں قیاس سے مراد حجت اور دلیل ہے۔ علم منطق کے دوسرے موضوع یعنی حجت کی اہم ترین اور بنیادی بحث قیاس ہی ہے، جو منطق کا اصل محور اور ہدف ہے۔ قیاس کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے، قیاس کچھ ایسے قضیوں یا جملوں کو کہا جاتا ہے جن کو آپس میں ملا کر دیکھا جائے تو لازمی طور پر ان سے ایک اور قضیہ ثابت ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں شراب پینے والا فاسق ہے اور فاسق کی گواہی قبول نہیں ہے، جب ہم ان دو قضیوں کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو لازماً اس سے ایک اور قضیہ ثابت ہو جائے گا، اور وہ ہوگا پس شراب پینے والے کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ مذکورہ دو قضیوں میں سے ہر ایک کو قیاس کا مقدمہ کہتے ہیں، اور ثابت ہونے والا تیسرا قضیہ نتیجہ کہلاتا ہے۔ ان قضیوں کی خاص ترتیب کو صورت قیاس کہا جاتا ہے۔ دونوں مقدمے قیاس کا مواد شمار ہوتے ہیں۔ یہ مقدمے کبھی یقینی ہوتے ہیں، کبھی ظن کا فائدہ دیتے ہیں اور کبھی مسلمات میں سے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ محض وہمی یا تخیلاتی ہوتے ہیں جس سے ان کے نتیجے کے صحیح اور غلط ہونے پر اثر پڑتا ہے۔ دوسرا استدلال کا طریقہ ہے استقراء۔ استقراء یہ ہے کہ کسی چیز کو جاننے کے لیے انسان بہت ساری جزیات کا تجربہ یا مطالعہ کرتا ہے اور پھر ان کی مدد سے ایک عمومی نتیجہ یا نظریہ حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 50 طالب علموں پر مشتمل ایک کلاس کے 10 بچوں سے امتحان لے کر یہ عمومی نتیجہ اخذ کرنا کہ اس کلاس کے سب بچے ذہین ہیں، یہ استقراء کہلاتا ہے۔ استقراء کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے استقراء تام۔ اس کا مطلب ہے انسان تمام جزیات کا تجربہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے یقین ہو جاتا ہے، جیسے مذکورہ مثال میں 50 کے 50 بچوں کا امتحان لے کر نتیجہ نکالنا کہ سب بچے ذہین ہیں۔ البتہ عام طور پر استقراء تام بہت کم ہوتا ہے۔ دوسری قسم استقراء کی ہے استقراء ناقص۔ اس کا مطلب ہے انسان بعض جزیات کا تجربہ کرتا ہے اور ایک عمومی نتیجہ اخذ کر لیتا ہے، جیسا کہ 50 بچوں کی کلاس میں سے صرف 10 بچوں کا امتحان لینا اور پوری کلاس کو ذہین قرار دینا۔ اگر انسان بعض جزیات کا مطالعہ یا تجربہ کر کے عمومی نتیجہ کے لیے کوئی علت اور وجہ دریافت کر لے یا استقراء ناقص ایسی چیزوں میں ہو جو عقلاً بدیہی ہوں یا جزیات میں کاملاً مماثلت پائی جاتی ہو تو ایسا استقراء ناقص بھی یقین کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس کا نتیجہ 100% درست تصور ہوتا ہے۔ تیسرا استدلال کا طریقہ تمثیل ہے۔ تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ انسان فقط اس وجہ سے کہ دو چیزوں کے درمیان ایک جہت اشتراک پائی جاتی ہے ان میں سے ایک کا حکم دیکھ کر دوسرے پر بھی وہی حکم لگا دے۔ مثال کے طور پر ایک جڑی بوٹی ہے جس کا نام نبیذ ہے، وہ شراب کے
مشابہ ہے، یعنی جس طرح شراب نشہ آور ہے اسی طرح یہ جڑی بوٹی بھی نشہ آور ہے، جبکہ ہمیں شراب کا حکم شرعی معلوم ہے کہ وہ حرام ہے، لہٰذا ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ نبیذ بھی حرام ہے۔ اس طرح کے استدلال کو علم اصول الفقہ میں قیاس کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جو امامیہ فقہا کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ لہذا تمثیل کی کوئی علمی قیمت نہیں ہے اور نہ ہی احکام شرعیہ کو ثابت کرنے کے لیے اس کو دلیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ احتمال اور وہم کا فائدہ دے سکتی ہے۔ ہاں، اگر کسی حکم کی علت یا وجہ پر نص سے شارع قائم ہو تو اس کا نتیجہ یقینی ہوگا، مگر اس صورت میں وہ برہان کی شکل اختیار کر جائے گی اور تمثیل نہیں رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔